السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو کسی کی زندگی کا ایک سبق آموز سچا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ جب میں اور باجی چھوٹی تھی، امی ابو کے جھگڑے رہتے تھے کیونکہ تایا تائی چچا دادا دادی سبھی مل کر امی کو ڈانٹتے تھے۔ کئی بار اس مار پھٹکار کی وجہ سے امی کو دورے پڑ جاتے تھے۔ خدا خدا کر کے ابو نے علیحدہ گھر لے لیا اور ہمیں سکون مل گیا، ساتھ ہی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا، ہم چین سے جینے لگے۔ پھر جانے ہماری خوشیوں کس کی نظر لگ گئی کہ اچانک موت نے والد صاحب کو دبوچ لیا۔ ایک بار پھر ہم لوگ کردار میں پھنس گئے، تبھی خالہ ہمدرد بن کر آئیں اور میری بہن کو بیاہ کر لے گئی۔ وہ تو ایک اچھی نیت سے باجی کو بہو بنا کر لے گئی تھیں، مگر ان کے بیٹے کو میری بہن پسند نہ آئی اور اس نے پہلے ہی دن میری بہن کو طلاق دے دی۔ امی نے بہت کوشش کی کہ باجی کا گھر آباد رہے، مگر ان کی ایک نہ چلی۔ اس سارے صدمے کی وجہ سے میری باجی اب نارمل ہو گئی اور ان کو دورے پڑنے لگے۔ جب باجی کا نکاح ہوا، ان کی عمر 15-16 برس تھی اور اسی وقت ماں نے میرا رشتہ بھی اپنے دور پار کے جانے والے سے طے کر دیا۔ لیکن میری شادی 10 سال کے بعد ہوئی، جب میں 16 برس کی ہو گئی۔ جب میری رخصتی ہونے لگی تو ماں نے کہا، بیٹی دیکھنا، جو بھی حالات ہوں سمجھوتا کرنا اور گزارا کرنا، کہیں اپنی بڑی بہن کی طرح طلاق نہ ہو جائے۔ میں 2 بیٹیوں کا بوجھ کیسے سنبھالوں گی؟ میں نے اپنی باجی کے حالات دیکھے ہوئے تھے کہ طلاق کی ٹینشن سے ان کا دماغ الٹ گیا تھا۔ بس میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کی کہ اے اللہ، میرے ہر مشکل میں ساتھ دینا۔ یہ عہد بھی کیا کہ اپنے آپ سے کہ وہ جیسے بھی سلوک کرے میں ماں کی خاطر سہ لوں گی اور گھر سے کبھی قدم باہر نہیں نکالوں گی۔ شوہر کا ہر کہا مانوں گی اور اس کی فرمانبرداری کروں گی۔ شوہر کے گھر کا آ کر پتہ چلا کہ شادی شدہ زندگی کتنی مختلف اور بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ امی کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ میں اگر اپنی آنکھوں میں آنسو لاتی تو امی کے دل سے آنسو نکلتے تھے۔ شروع میں میرے شوہر شہروز میرے ساتھ اچھے رہے۔ وہ ایک بھلے مانس اور مسکین سے آدمی لگتے تھے، بعد میں ان کے گن کھلے۔ شہروز کی عادت تھی کہ مجھ کو کبھی ڈانٹتے نہ تھے، کبھی مجھ پر چلاتے نہ تھے اور نہ اونچا بولتے تھے، جو فرمائش کرتے پوری کر دیتے، لیکن میرے ساتھ تھوڑی سی اجنبیت باقی رکھی۔ بے تکلفی کے بجائے تکلف سے کام لیتے اور میں سمجھتی کہ غالباً یہ ان کی شخصیت کا ہی ایک پہلو ہے۔ ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی تھی، کبھی جھگڑا اور اختلاف نہ ہوا۔ وہ درگزر کرنے والے اور میں امن پسند۔ پھر جھگڑا کیوں اور کیسے ہوتا؟ لوگ کہتے تھے کہ ایک مثالی بیوی ہے اور دونوں میاں بیوی شریف اور اچھی طبیعت کے ہیں، لہٰذا ان کی زندگی کی گاڑی بغیر کسی دھچکے اور نقصان کے بغیر و عافیت چلتی رہے گی۔ ہماری شادی کے چند سال بہت پرامن گزرے، لیکن پھر قسمت کا لکھا سامنے آ گیا۔ شادی کے 3 برس بعد بھی میں صاحب اولاد نہ ہو سکی تو میری ساس کے تیور بدلنے لگے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ اے کاش میرے بیٹے کے ہاں اولاد ہو جاتی تو میری آنکھیں بھی پوتے پوتی کی خواہش دیکھ لیتی۔ بار بار ایسے فکریں سن کر میں پریشان ہوتی۔ آخر میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ آپ بے شک اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں، مگر مجھ کو ایسے طعنے نہ دیں، کیونکہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اس بات پر میرے شوہر کہیں گے کہ کیسی باتیں کرتی ہو تم، جیسی اچھی خدمت گزار اور فرمانبردار بیوی کو پا کر بھلا میں کیوں دوسری شادی کا سوچوں گا؟ اولاد جب اللہ تعالیٰ نے دینی ہوگی تو تم ہی سے ہو جائے گی، بھلا تم پر میں کیوں سوتن لاؤں؟ لیکن ان کا رد عمل میری توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے کہا، میں ایک اچھا اور فرمانبردار بیٹا تھا، اس کا صلہ مجھے میری ماں نے یہ دیا کہ میری شادی میری مرضی ہی کے خلاف تم سے کر دی، حالانکہ میں کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی اس بات میں میرا دل بجھ سا گیا۔ میں تو ان سے دل و جان سے مخلص تھی اور انہوں نے جس طرح حسن سلوک کے ساتھ مجھے رکھا تھا، میں تو ان کی گرویدہ اور احسان مند تھی، کیونکہ میری باجی کا حشر سچی خالہ کے بیٹے نے جو کیا تھا وہ دنیا جانتی تھی۔ ان کی اس طرح کہنے کا میں نے برا نہیں منایا، لیکن مجھے دکھ تو ضرور ہوا۔ لیکن اپنے شوہر کے لب و لہجے میں حسرت اور مایوسی کا سمندر دیکھ کر میں ان کے لیے دکھی ہو گئی۔ جی چاہا کہ ان کو ڈھیروں ساری خوشیاں مل جائیں جو مجھ سے نہیں ملی۔ میں نے تبھی دعا کی کہ اے اللہ پاک، میرے شوہر کو وہ ساری دلی خوشیاں عطا کر دے جو وہ چاہتے تھے، کیونکہ میں ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ خدا نے صدقے دل سے نکلی ہوئی دعا سن لی، مگر میرے ساتھ ہی میری بربادی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ میرا اتنا اچھا خوش اخلاق سیدھا سادہ شریف شوہر
किसी और के चुंगल में फंस गया। एक दिन हमारे घर शहरोज़ की खाला और खालू तशरीफ़ लाए और जाते वक्त इसरार किया कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो। इनकी मोहब्बत भरे इसरार पर सास ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों मियाँ बीवी चले जाओ, 2-3 दिन रह कर आ जाना। मैं भी तैयार हो गई और हम इनके खाला के घर चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो दरवाजे पर इनकी कज़न, जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, इसने दरवाज़ा खोला। ये शहरोज़ की खाला ज़ारा राहिला थी। खैर, हम घर के अंदर दाखिल हुए। राहिला ने हमें इज़्ज़त से बिठाया और फिर हमारे लिए किचन में खाना बनाने चली गई। यूँ बातों में दिन गुजरा। शाम को शहरोज़ इनकी छत पर चला गया। पीछे पीछे राहिला भी चली गई। वहाँ इन दोनों ने काफ़ी देर बातें की मगर मुझे ना बुलाया। मैं भी इनकी अम्मी के पास बैठी रही नीचे। वो मुझसे बातें करती रहीं और मेरा दिल बहलाती रहीं, लेकिन मेरा ध्यान अपने शोहर और उसकी कज़न की तरफ ही जा रहा था। दोनों तकरीबन 3 घंटे छत पर रहे। रात को मैंने शहरोज़ से पूछा, आप क्यों इतनी देर छत पे रहे? मुझे नहीं बुलाया आपने? आखिर क्या बात है? अपनी कज़न से करते रहे। वो बोले, कमाल की है राहिला, मेरी कज़न, और इसने मुझसे ऐसी बातें कहीं जो पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। मैंने बहुत बार कहा कि मुझे बताएं तो सही, तो मुझे कहने लगे कि तुम सुनकर क्या करोगी। सुबह हुई, नाश्ता किया, फिर गाँव घूमने के लिए गए। वापस आकर लंच किया और दोपहर को सब सो गए। मैं और शहरोज़ भी अपने कमरे में सोने जा रहे थे कि राहिला ने इनको छत पर आने का इशारा किया और वो ऊपर चली गई। मेरे शोहर ने मेरा हाथ थाम कर माजरत की कि मैं अभी आता हूँ। मैं तो मुंह देखती रह गई। राहिला छत पर मेरे शोहर को कहने लगी कि तुम और मैं बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते रहे हैं। फिर खाला ने तुम्हारी शादी तुम्हारी बीवी से कर दी, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनना चाहती हूँ। मेरी खातिर ना सही औलाद के लिए तो बलाखिर तुमको एक शादी तो करनी होगी। तो मैं राज़ी हूँ तुमसे शादी करने के लिए। दोनों बातें करते रहे। मैं सीढ़ियों में खड़ी सुनती रही और जब ये आने को हुए तो मैं दबे कदमों आकर अपने कमरे में लेट गई, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। कुछ दिन बाद हम इनके गांव से अपने घर लौट आए, लेकिन घर आकर मैंने अपने खामद में तब्दीली महसूस की। वो खोए खोए से रहने लगे, मुझसे बात भी कम करते। आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तब उन्होंने मुझे सारा वाक़या बताया। बोला कि राहिला मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी इसको बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन फिर मेरी शादी तुमसे हो गई। अच्छा, तो फिर आपके क्या इरादे हैं? मैंने पूछा। मेरे इरादे ये हैं कि दिल मेरे बस में नहीं है। लगता है कि मुझको मुझी से किसी ने छीन लिया है। मेरा दिल बस राहिला के पास ही रह गया है। मैं दिल से तो अपने शोहर की बहुत मशकूर हुई कि उन्होंने मुझ पर एतबार किया और मुझे अपने दिल का राज बताया। मैंने अपने शोहर को बोला कि आप ऐसे घुट घुट कर ना जिएं। मैं खुशी से आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ। हमारी औलाद भी नहीं है। क्या खबर तकदीर ने इस तरह आपके नसीब में खुशबख्ती लिखी हो। अल्लाह जानता है कि मुझे अपने खामन से इतनी मोहब्बत थी या मैं एक अजीम बीवी बनना चाह रही थी। मैंने इनको खुद ही इजाज़त दे दी। 2 हफ्ते बाद इनकी कज़न राहिला अपने वालिदैन के हमरा हमारे घर आई। इसके तो आने से मेरे मासूम सीधे साधे शरीक ज़िंदगी के चेहरे पे मुस्कुराहट के बेशुमार चश्मे फूट पड़े और बात बात पर हंस रहे थे। इनकी शख्सियत का ये रंग देखा तो मैं तो हैरान रह गई। उन्होंने तो मुझे बावर्ची खाने में लगा दिया और ख़ुद इनके साथ खुशगपियों में मशगूल हो गए। मैंने खाना तैयार किया, दस्तरखान सजाया, सब ने खाना खाया, मगर मुझे किसी ने ना बुलाया, हत्ता कि मेरे अपने शोहर ने भी नहीं। खाने के बाद ये लोग बाहर सड़क पर घूमने निकल गए। क्योंकि शाम हो रही थी, मैंने देखा कि बाकी सब लोग तो पीछे थे, मगर शहरोज़ और राहिला बहुत आगे निकल गए। दूर से क्या देखती हूँ कि राहिला शहरोज़ को निशानी के तौर पर अपनी एक चूड़ी उतार के देती है और मेरा शोहर ने अपनी जेब में डाल ली और कभी जुदा ना होने का इकरार किया। सुबह ये लोग वापस चले गए। राहिला के जाने के बाद मेरे खामद पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। बात करती तो जवाब ना देते, कोई सवाल करती तो इनको अच्छा ना लगता। कहते मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं अपने बस में नहीं हूँ। अलहदा कमरे में जाकर सो जाते। देर तक म्यूज़िक लगा कर रखते थे। बस वो तो कोई हसीन सपना सजा चुके थे और मेरे काम में मुदाखलत ना करो। मेरी मुदाखलत इनको बहुत नागवार गुजरती, जैसे मेरी तो रूह मुझसे बिछड़ गई हो। जिंदों में थी ना मुर्दों में थी। इनको तो कुछ ना कहती थी, मगर खुद को यूँ खा रही थी जैसे नदी चुपके चुपके अपने किनारों को खा रही थी। इनसे वादा का जो कर चुकी थी, बेशक अपनी खुशियाँ पूरी करें, मैं रुकावट ना बनूंगी और ना मुदाखलत करूँगी। अब तो मैं मजबूर थी, अपने हाथ पाँव खुद ही बांध लिए थे। मैंने लगता था कि अब आसमान टूट पड़ेगा मुझ पर। फिरोज़ पहले छुट्टी का दिन घर पे गुजारते, लेकिन अब इस दिन वो घर ना होते और राहिला के साथ छुट्टी का दिन गुजारते। अगर ये सिलसिला मुख्तसर वक्त के लिए होता तो ये शादी कर लेते तो भी मुझको इसकी कदर तकलीफ़ ना होती, मगर ये मुलाकातों का सिलसिला और प्यार मोहब्बत का सिलसिला 4 साल चला और इस अरसे के पल पल मैं अनदेखी आग में खामोश सुलगती और जलती रही।
دعا کرتی تھی کہ اے کاش میرا شوہر اپنی اس خالہ زاد سے شادی کر لے جلد از جلد، تاکہ میں لامتناہی سی ازنیت میں جو کچھ تو تبدیلی آ جائے۔ اس کہانی کا کوئی منطقی نتیجہ، کوئی انجام تو نکلے، مگر مار ڈالنے سے ڈرانے کی اذیت زیادہ ہوتی ہے۔ میں ان کو کیسے سمجھاتی؟ اپنی خواہش غلامی میں شہروز نے میری ذات کو ایسے بھلایا، میں تو جیتی جی ہی مر گئی۔ خیر کچھ عرصے بعد میری نند کی شادی آ گئی۔ راحیلہ بھی شادی میں آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے پیار محبت کا کھیل رچایا جاتا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا، خدا کسی بیوی کو نہ دکھائے، وہ ایک دوسرے کے قریب کچھ اس طرح ہوتے جیسے روحوں کو جنت مل جائے اور میری جان نکل جائے اور ان کی جان میں جان آ جاتی۔ شادی میں بھی ایک دوسرے کے گھر دا پروانہ پھرتے اور خط لیتے تھے، جس میں جانا کیا لکھا ہوتا تھا، حج یہ کہ میرا شوہر شہروز مجھے خط دے کر کہتا کہ جا چپکے سے راحیلہ کی مٹھی میں دے یار، کھولنا نہیں ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میری قسم، راحیلہ کولڈ ڈرنک پیتی اور پھر جھوٹی بوتل شہروز پیتے تھے۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی، بے شمار آنسو میری آنکھوں سے گرتے تھے، ہر وقت اس کی فوٹو بھی کھینچتے رہتے تھے۔ شادی ختم ہو گئی، سہمے ماں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تبھی شہروز کی خالہ نے میری ساس سے بند کمرے میں کچھ دیر بعد دیکھی باتیں کی۔ کچھ ہی دنوں بعد راحیلہ کے والدین دوبارہ آ گئے۔ میری ساس اس سے کہا مہاری دونوں بیٹیاں جوان ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کریں گے۔ راحیلہ پہلے ہی میری ساس کو کہہ چکی تھی کہ شادی کے دوران آپ میرے والدین سے میرا رشتہ مانگے، میں دوسری بیوی بننے کو تیار ہوں۔ میں تو اپنی ماں سے بھی نہ دکھ بیان کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ ہر حال میں اپنے سسرال میں صبر و شکر کر کے رہنا، کبھی طلاق لے کے گھر نہ آنا۔ کوئی عورت اتنی مجبور و بے بس نہ ہوتی جتنی میں تھی۔ میرے شوہر نے اپنا بیڈ روم علیحدہ کر لیا تھا۔ جب میرے پاس بیٹھتے تو راحیلہ کی تصویر پڑھتے تھے کہ جب وہ شادی ہو کر آ جائے تو تم مجھ سے جلو گی تو نہیں، تو اس کے ساتھ ہنس کر بات کرنا ہے، اچھا لگے گا سلوک کرنا، وہ زیور پہنے گی تو تم اس سے لڑو گی تو نہیں، ہم سیر کو جائیں گے تو تم خفا نہ ہونا۔ ایسی باتیں ان کے منہ سے سنتی تو خودکشی کرنے کو جی چاہتا تھا۔ تب میں آرزو کرتی کہ ان دونوں کی شادی سے پہلے خدا مجھ کو اس جہاں سے اٹھا لے۔ ایک ماہ بعد میری ساس سسر راحیلہ کے گھر گئی۔ جب بات کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی تو کسی سے کر دی ہے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ جسے منگنی کی تھی وہ والدین کے گھر آ کر شہروز کو یہ خبر دی تو اس کے دل پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، سارے خواب اور ارمان مٹی میں مل گئے۔ شہروز خود اپنی خالہ کے گھر گئے، راحیلہ سے بات کی۔ وہ بولی کیا کروں، میں مجبور ہوں، والدین نے فیصلہ کیا ہے، بغاوت نہیں کر سکتی۔ وہ تو حیران اور ششدر رہ گئے کہ کیا یہ واقعی لڑکی ہے جو عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھایا کرتی تھی وہ، اور وہاں شہروز کی کسی نہ سنی، اپنا سا منہ لے کر لوٹ آئے۔ ایک دن خالہ آ گئی اور میری ساس کو کہنے لگیں کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میری بیٹی کو بغاوت میں مجبور نہ کرے۔ ماں نے شہروز کو جب یہ احوال بتایا تو وہ بہت رنجیدہ ہو کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ تب میں نے ان کو دلاسا کیا اور کہا میرے سردار اس قدر رنجیدہ مت ہوں، شاید یہی آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ روتے تھے تو کہتے تھے میرا کیا قصور، رشتے کی بات تو خود پہلے راحیلہ نے ہی شروع کی تھی، پھر مجھے 4 سال تک عشق مجازیاں کرتی رہی، مجھے اس حال تک پہنچایا، پھر اچانک ہی رخ بدل لیا۔ اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کی پٹری یکدم ہی بدل دی، ایسا تو کبھی میں نے سوچا نہ تھا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت تسلیاں بھی دیں، اور باتوں میں میرے خاوند کا دل نہ بہل سکا۔ وہ کہتے تھے کہ راحیلہ کے والدین نے نہیں، خود راحیلہ نے بے وفائی کی ہے۔ اسے کافی دنوں تک میرے شوہر افسردہ رہے اور اس طرح خالہ کی طرف سے انگلیاں بھی اٹھتی رہیں۔ آخر انہوں نے سمجھوتا کر لیا اور راحیلہ کو بھلا کر میری ہی طرف لوٹ آئے۔ میرے آنچل نے ان کو پناہ دی، پہلے سے زیادہ پیار دیا کہ وہ راحیلہ کی بے وفائی کی چوٹ بھلا دیں۔ یہ سب تو کیا ہو گیا، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ اولاد نہ ہوئی، اس کا کوئی تو سبب ہوگا، اس کا علاج بھی کرانا چاہیے۔ میں کئی بار لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ بھی کرایا تو وہ کہتی کہ آپ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آخر ایک دن میرے بہت اصرار پر وہ بھی چیک اپ کروانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا 6 ماہ علاج کرائیے، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ شہروز نے علاج کرایا تو پھر خدا نے کرم کر دیا، سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا کر دیا، پھر 1.5 سال بعد بیٹی۔ اب تو میں 3 بچوں کی ماں ہوں، مجھ پر بانجھ ہونے کا جو قلم تھا وہ مٹ گیا۔ میں بہت خوش ہوں، خدا نے نہ صرف مجھے سوتن کے دکھ سے بچا لیا بلکہ اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ بچے خدا کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشیوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ آج میرے دامن میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو بس ایک یقین کی کمی ہے، ایک کسک سی ہے کہ جب بھی شوہر کی وہ باتیں اور گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے تو میرا جی بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے رونے کو جی چاہتا ہے۔ جس امتحان سے میں گزری ہوں، میرے خدا سے دعا ہے کہ وہ کسی عورت کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے۔